انسان کی فطرت میں ہرس اور حسد کا مادہ عدل سے موجود ہے، لیکن جب یہ مادہ قابو سے باہر ہو جائے تو وہ انسان کو درندہ بنا دیتا ہے۔ میرا نام زبیدہ ہے اور آج میں جس کوٹری میں قید ہوں، یہ میری ان گناہوں کی سزا ہے جنہوں نے میری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ میری شادی ایک دیہڑی دار مزدور اسلم سے ہوئی جو شہر میں محنت مزدوری کرتا اور مہینے کے آخر میں چند پیسے گھر بھیجتا۔ میری زندگی محرومیوں کا مجموعہ تھی۔ میں ہمیشہ دوسروں کی خوشحالی دیکھ کر جلتی رہتی، خاص طور پر اپنی نند نصرت کو دیکھ کر میرا دل کڑتا رہتا۔ نصرت کا شوہر شاید امریکہ میں مقیم تھا اور اسے ہر مہینے ڈھیروں ڈالر بھیجتا تھا۔ نصرت کے قیمتی لباس، برانڈڈ جوتے اور زیورات دیکھ کر میں اکثر سوچتی کہ اللہ نے مجھے یہ سب کیوں نہیں دیا۔ قسمت نے ایک ایسا بھیانک موڑ لیا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ نصرت ایک کار حادثے میں جاں بحق ہو گئی۔ اس کی وفات کے بعد اس کا شوہر شاہد صدمے سے نڈال پاکستان آیا۔ اس کی ایک 10 سالہ بیٹی تھی، منزہ۔ شاہد کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ منزہ کو امریکہ ساتھ لے جائے کیونکہ وہاں اسے اکیلا چھوڑنا پڑتا۔ شاہد نے روتے ہوئے مجھ سے اور اسلم سے درخواست کی، بھابی، منزہ اب یتیم ہو گئی ہے، میں اسے آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں ہر مہینے اس کے اخراجات کے لیے $4000 بھیجا کروں گا، بس میری بچی کا خیال رکھیے گا۔ میرے لیے تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ شاہد کے جانے کے بعد جب پہلے مہینے کے ڈالر میرے ہاتھ میں آئے تو میری آنکھوں پر ہوس کا ایسا پردہ پڑا کہ مجھے منزہ کی معصومیت نظر آنا بند ہو گئی۔ میں نے اسلم سے جھوٹ بولا کہ شاہد بھائی صرف چند $1000 بھیجتے ہیں جس سے بمشکل اس کا خرچہ پورا ہوتا ہے۔ دولت کے نشے نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے شاہد کے پیسوں سے اپنے لیے ریشمی جوڑے بنوائے، مہنگی خوشبوئیں خریدیں اور اپنے بہنوں کو شہر کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں کھانے کھلانے لگی۔ لیکن منزہ جس کے نام پر یہ دولت آ رہی تھی، اس کی زندگی جہنم بن گئی۔ میں نے گھر کے سارے ملازم نکال دیے اور 10 سالہ منزہ کو گھر کی خادمہ بنا دیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر جھاڑو پوچھا کرتی، برتن دھوتی اور کپڑے صاف کرتی۔ ذرا سی غلطی پر میں اسے وحشیانہ طریقے سے مارتی۔ رات کو جب میں اپنی بہنوں کے ساتھ ٹی وی پر فلمیں دیکھتی یا ہنسی مذاق کرتی تو اس معصوم بچی کو گھر کے تاریک اسٹور روم میں بند کر دیتی تاکہ وہ میری عیاشیوں میں مخل نہ ہو۔ منزہ کی آنکھوں میں ہمیشہ خوف رہتا تھا۔ وہ جب بھی اپنے باپ سے بات کرنے کی ضد کرتی، میں اسپیکر آن کر کے اسے دھمکاتی کہ اگر اس نے شکایت کی تو میں اسے جان سے مار دوں گی۔ وہ معصوم لڑکی ڈر کے مارے اپنے باپ سے صرف یہی کہتی، پاپا میں ٹھیک ہوں، ممانی میرا بہت خیال رکھتی ہے۔ میری چھوٹی بہن کی منگنی تہ پا گئی۔ میں نے اس منگنی کو اپنی دولت کی نمائش کا ذریعہ بنایا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بہن کے گھر جا کر 2-3 دن رہوں گی تاکہ سارا انتظام سنبھال سکوں۔ میں نے منزہ کو ساتھ لے جانا مناسب نہ سمجھا کیونکہ وہ میری شان و شوکت میں ایک دبا لگ رہی تھی۔ روانگی سے پہلے میں نے منزہ کو اسٹور روم میں دھکیلا، وہاں تھوڑا سا سوکھا کھانا اور پانی رکھا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ میں نے اسے سختی سے تاکید کی، اگر شور مچایا تو واپس آ کر تیری کھال ادھیڑ دوں گی۔ بہن کے گھر خوشیوں کا سما تھا۔ میں ڈالر لٹا رہی تھی، مہنگی ساڑیاں پہن کر اتراتی پھر رہی تھی۔ اسی دوران موسم خراب ہو گیا۔ ایسی طوفانی بارشیں ہوئیں کہ شہر کے کئی علاقے زیر آب آ گئے، راستے بند ہو گئے اور بجلی منقطع ہو گئی۔ میں اپنی عیاشیوں میں ایسی مگن تھی کہ مجھے بھول ہی گیا کہ ایک معصوم جان گھر میں بند ہے۔ 7 دن گزر گئے۔ بارش تھمی تو مجھے اچانک خیال آیا کہ کہیں منزہ گھر کا کچرا نہ کر دے۔ جب میں 7 دن بعد اپنے گھر کی گلی میں داخل ہوئی تو ایک عجیب سی سڑاند نے میرا استقبال کیا۔ مجھے لگا شاید بارش کی وجہ سے گٹر ابل پڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی گھر کا تالا کھولا، میرے پیچھے شہد بھی آ گیا۔ وہ سرپرائز دینے کے لیے امریکہ سے اچانک پہنچ گیا تھا۔
بھابھی، منزہ کہاں ہے؟ شہد نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں نے جھوٹ بولا، وہ تو سو رہی ہوگی۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اسٹور روم کا تالا کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئیں اور شہد وہیں ڈھیر ہو گیا۔ سامنے منزہ کی لاش پڑی تھی، جو کئی دن پرانی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں، جیسے وہ آخری وقت تک کسی مسیحا کا انتظار کر رہی ہو۔ اسٹور روم میں نہ پنکھا تھا، نہ ہوا کا گزر۔ گھٹن، بھوک اور سب سے بڑھ کر خوف نے اس معصوم کا دم نکال دیا تھا۔ محلے والے اکٹھے ہو گئے، پولیس آئی اور مجھے ہتکڑیاں لگ گئیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ نے ثابت کیا کہ منزہ کی موت ہارٹ فیل ہونے سے ہوئی تھی۔ وہ تنہائی اور اندھیرے میں اس قدر ڈر گئی تھی کہ اس کا ننھا سا دل بند ہو گیا۔ شاہد نے مجھ پر کیس کر دیا اور اسلم نے جسے اپنی بیوی کی اصلیت معلوم ہو چکی تھی، مجھے وہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دی۔ آج میں جیل کی ان سلاخوں کے پیچھے ہوں جہاں نہ وہ ریشمی جوڑے ہیں، نہ وہ ڈالر، نہ وہ جھوٹی شان۔ کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ اس نے اپنے گناہ بڑی چالاکی سے چھپا لیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ظلم کی ہر آسمان تک ضرور پہنچتی ہے۔ منزہ کی خاموش چیخیں بھی خاموش نہ رہ سکیں، وہ ایک دن انصاف بن کر لوٹ آئیں۔ جیل کی تاریک راتوں میں جب ہر طرف سناٹا ہوتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے اسٹور روم کا وہی اندھیرا پھر میرے ارد گرد پھیل گیا ہو۔ میں چیخ کر اٹھ بیٹھتی ہوں کیونکہ مجھے منزہ کی کمزور سی آواز سنائی دیتی ہے، ممانی مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے باہر نکال دو۔ لیکن اب دروازہ کھولنے کے لیے نہ میرے پاس کوئی چابی ہے، نہ وقت واپس لانے کی طاقت۔ میں نے چند لمحوں کی عیش و عشرت کے لیے ایک معصوم زندگی چھین لی اور بدلے میں پوری زندگی کی رسوائی خرید لی۔ آج اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے تو میں کہوں گی انسانیت، رحم اور خوف خدا۔ جس دل میں یہ تینوں زندہ ہوں وہ کبھی کسی معصوم پر ظلم نہیں کر سکتا۔ میری داستان اس بات کی گواہی ہے کہ ظلم وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے، مگر اس کا انجام ہمیشہ تباہی اور پچھتاوے کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، یتیم کے آنسو کبھی زمین پر ضائع نہیں ہوتے، وہ سیدھے عرش تک پہنچتے ہیں، اور جب ان کا حساب ہوتا ہے تو پھر کوئی دولت، کوئی طاقت، کوئی بہانہ انسان کو بچا نہیں سکتا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔